اسی لیے ایک دفعہ منتصر کے زمانے میں عباسی دور میں بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اس کو اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی اور بیوی بھی اس کی بڑی خوبصورت تھی۔ وہ محل کی چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے، رات کو چاندنی کا مزہ لے رہے تھے۔ پتہ نہیں اس کو کیا دماغ میں آئی، اس نے کہا کہ دیکھو اگر اس چاند سے تم زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو میری طرف سے طلاق ہے تم۔ اب منہ سے تو نکل گیا نا، انسان ہے، محبت کے جذبات میں رومانٹک ماحول کو دیکھ کے پاگل ہو گیا۔ جب 3 طلاقیں دے بیٹھا اب دماغ خراب ہو گیا، بیوی اٹھ کے چلی گئی۔ اس زمانے میں لوگ حیا والے تھے، انہوں نے کہا تم نے مجھے طلاق دے دیا تو میں اجنبی ہوں، تمہاری بیوی تھوڑی ہوں، میرے ہاتھ قریب مت آؤ۔ اب وہ پریشان کیا کرے، مختلف علماء سے اس نے رجوع کیا، آخر بادشاہ کو بھی جا کے کہا کہ حضرت میں یہ بیوقوفی کر بیٹھا، اب میرا اطمینان نہیں ہوتا۔ کوئی کہتے ہیں طلاق ہو گئی، کوئی کہتے ہیں طلاق نہیں ہوئی۔ میں اتنا پریشان ہوں کہ میری بیوی کو جب تک اطمینان نہ ہو، وہ مذہبی عورت ہے، دین والی عورت ہے، وہ تو میرے قریب آنا بھی نہیں چاہتی۔ بادشاہ نے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مسئلہ بھیجا کہ آپ فیصلہ کریں، طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا بالکل طلاق نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا یہ اس کی بیوی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ انہوں نے کہا بالکل۔ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ چاند ساری دنیا کو منور کرتا ہے، اس کی بیوی تو گھر کے کمرے کو بھی منور نہیں کر سکتی، تو افضل کیا؟ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو سب سے احسن بنایا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے احسن ہے، یہ سب سے احسن ہے، کوئی طلاق چلاق نہیں۔ تو اس لیے ان نے بھی اسی آیت مبارکہ سے استدلال پکڑا تھا کہ اللہ نے انسان کو کتنا بڑا شرف عطا فرمایا۔ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔